شوال کا مہینہ ہے اور شوال کے مہینے میں بہت سی برکات علیہ السلام کو نصیب ہوئیں، اور یہ مہینہ جو ہے یہ شادی کے حوالے سے بہت مبارک ہے۔ الٹی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اب تو خیر یہ بہت کم ہوتے جاتے ہیں، اب رواج بدلتے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان شادی کرنا یا نکاح کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کہتے تھے دو عیدہ ہوتے ہیں، دو عیدہ، تو وہ اور یہ اتنا برا کام ہے کہ وہ مشرکین مکہ میں مباح ہے۔ مکے کے مشرک وہ بھی یہ وام رکھتے تھے کہ شوال میں جو شادی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں اور اس کے گرد و نواح میں عرب میں یہ عام بات تھی کہ شوال کی شادی درست نہیں ہوتی ہے، اور شوال میں جو شادی ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، آخر خاوند بیوی کے اختلاف اور نزاع پر منتج ہوتی ہے، اور وہ عورت جو شوال میں بیاہ کر جائے وہ اپنی خاوند کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ عربوں کا پہلے سے خیال تھا، اس لیے وہ شوال وغیرہ میں شادی کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ آئی ایسی رسموں کو ختم کرنے کے لیے اور لغویات کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقول حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عربوں میں تو یہ خیال تھا کہ یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں، اور وہ نہ اس میں نکاح کرتے تھے نہ اس پہ رخصتی کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں، اور مجھے کوئی بتائے کہ وہ کوئی عورت اپنے خاوند کی نگاہ میں مجھ سے علاوہ کون سی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی نگاہ میں اتنی پسندیدہ ہو جس طرح میں اپنے خاوند کی نگاہ میں۔ جتنی کامیاب میری ازدواجی زندگی رہی جس میں کسی قسم کی اختلاف نہیں واقع ہوا، کوئی تنازع واقع نہیں ہوا، اور اول سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری کامل وابستگی رہی، اتنی خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے؟ اور میرا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ تو اس لیے دوستو اس قسم کے اوہام اور تصورات کہ فلاں دن معیوب ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہے، فلاں ٹائم اچھا نہیں ہے، فلاں وقت اچھا نہیں ہے، فلاں وقت گھر میں جھاڑو نہیں دینا ہے، فلاں وقت مرغی اذان دے دے تو یہ ہوتا ہے، فلاں وقت مرغا اذان دے دے، جی ساری تصورات توہمات لوگوں کے خود ساختہ ہیں، اس کا قطعاً کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس قسم کے وہم ہو وہ یہ دعا پڑھتا رہا کرے، اللہم لا طیر الا طیر۔ طیر عربی میں جو ہے وہ پرندوں سے بھی شگون لیا کرتے تھے، وہ جب باہر نکلتے تھے تو کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تھا، یعنی جب سفر میں روانہ ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس پرندے کو اڑایا جائے، تو وہ پرندہ جو ہے وہ اگر دائیں طرف اڑ کر جائے تو وہ سفر مبارک ہوتا ہے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ کر چلا جائے تو یہ سفر مبارک نہیں ہوتا ہے۔ وہ بعض دفعہ واپس ہی آ جاتے تھے کہ یہ منحوس آغاز ہی جو ہے نحوست سے ہوا ہے۔ جس طرح بعض علاقوں میں کالی بلی اگر بیچاری مجھے کالی ہوئی چھٹی ہوئی وہ آگ سے گزر گئی، اور کئی اس حد تک ہے بعض علاقوں میں تو وہ واپس آ جاتی ہے، یعنی مثلا کالی بلی نے کاٹ لیا تو وہ پھر واپس آ جائے گا آدمی گھر کہ یہ منحوس ہو گیا سفر، پھر گھر آ کے پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ
نکلے گا تاکہ جب یقین ہو جائے کہ اب وہ کالی بلی گزر گئی ہے، اوہ کالی بلی نہ گوری بلاؤ۔ تو اس قسم کے عام چیزوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، وقت کے بارے میں، کہ فلاں وقت، اب بڑیوں کا ایک ہے کہ یہ نہیں اچھی ہوتی، یہ فلانے میں بھاری مارنی نہیں ہے، وہ کہ ذرا آپ بس ان کی کوئی نہیں ہے تو بس نہیں اچھی ہوتی، اور وجہ نہ اچھی ہونے کی، اس لیے فلاں کبھی کسی دوسرے کے مارنے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ فضول بات ہے۔ مسواک تک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو پاکی بو سے گزر رہی ہوتی ہے تو پکی تو بیچاری ویسے بھی اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کا کیا ہے ناخن جی، ناخن تراشنے میں بھی کوئی ہے وہ، اس میں کیا ہے جی؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اب کے بعد نہ کرے یہ پوری مسئلہ کوئی تھی ویسے ہی خود ساختہ باتیں ہیں یہ ساری، یہ تصورات ہے، بس وہی تصور جو ہے جی ہندوازم، چونکہ ہم جو کہ ہندوازم کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ، تو وہ ہندو کو چلے گئے، لیکن ان کے وہم جو ہیں وقت کبارے کچھ وہم پہلے لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے، وہ شام غالباً شام ابن عبد الملک باہر شکار کے لیے جا رہا تھا، وہ عربوں میں یہ وہم داز کو بدصورت آدمی، بدذہب آدمی اگر پہلی دفعہ سامنے آ جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے۔ وہ شام ابن عبد الملک عمری بادشاہ کا شکار کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک بدشکل سا، آنکھ سے کانا، چیچک زدہ، رنگ کالا، آنکھ سے کانا، وہ بدصورت سا آدمی سامنے آ گیا، وہ نکلا ہی تھا تو سامنے آ اسا کہی کہ مصیبت میں کس دن اس تے نظر بیٹھی، اس کو بند کرو، اس منحوس سامنے آ گیا ہے، وہ بند کر دیا، انہوں نے جی قید کر دی، شام چلا گیا، وہ شکار بہت کامیاب رہا اتفاق سے وہ شکار بہت اچھا ہوا، بہت جانور ملے ان کو مارنے کے لیے، پرندے ملے، اس وقت شکار تیر کے ساتھ ہوتا تھا، وہ تیر کے بہت اچھے نشانے لگے بادشاہ کے، اور بہت اعلیٰ اور کامیاب وہ پرندے اور ہرن وغیرہ اور خرگوش لے کر آئے، تو بڑا خوش تھا اور سارے خوش ہو رہے تھے کہ آج سے شکار بڑا کامیاب۔ واپس آیا تو پوچھا کیا اسے کہ وہ جی آپ نے جاتے ہوئے ایک آدمی کی گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، وہ گرفتار ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اس کو ذرا لاؤ میرے سامنے۔ بادشاہ خوش تھا کہ دن اچھا گزرا ہے، وہ منحوس نہیں ثابت ہوا، مبارک ثابت ہوا ہے، تو وہ سامنے لایا گیا، تو اسے کہا کہ بھئی میں نے تو تمہیں منحوس سمجھ کے، میں نے جو ہی تمہیں دیکھا تھا تو میں نے سمجھا تھا کہ میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، تو میں نے تمہیں منحوس سمجھ کے گرفتار کر دیا تھا، بہرحال ایسا نہیں ہوا ہے، تو بابرکت ثابت ہوا ہے، میرا آج کا شکار بڑا کامیاب اترا۔ وہ عرب ہوتے تو بے باک لوگ تھے، اس نے کہا امیر المومنین میں تو تیرے ہاں سے مبارک ثابت ہویا، پر تو میرے ہاں سے منحوس ثابت ہویا، میری کہنے کے نظر میں ہی تیری ہیرے کے نظر میں میرا تو اتنا منحوس تو ثابت ہوا ہے میرے ہاں سے، اجھے وہ سارے دن جو قید گزارنا پہ گیا، تو میرا دن وہ منحوس ہو گیا، تو تیری میں تو مبارک ثابت ہو گئی تھا تیرے واسطے، تو میرے واسطے بڑا منحوس ثابت ہو۔ تو عرب میں بات لوگ تھے، وہ برباد ہی کرتے تھے ادھر جگہ، تو بہرحال یہ نحوست وغیرہ ایک تصوراتی چیز ہے، منحوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پرندے اڑایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے اڑتا ہے، اس لیے تم جو ہے یہ پڑھتے رہا کرو۔ عرب کے ماحول میں کیونکہ طیر، طائرہ، طیارہ، یعنی پرندوں سے فال لینا اور پرندوں سے شگون اور بدسگونیاں لینا یہ عام تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھتے رہا کرو اللہم لا طائر الا طیر،
اے اللہ کوئی پرندے اڑنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری طرف سے جو ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، ولا خیر الا خیر، اور خیر کوئی نہیں ہے باری ڈالا سوائے اس کے جو تو عطا کر دے، تیری طرف سے خیر ہے، تیری طرف سے خیر ہے، یعنی اچھا اچھائی برائی سب تیری طرف سے ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار سے۔ تو یہ عقیدہ رکھا کرو، پھر یہ اس قسم کی فضولیات اور اس خوف سے تم نجات پا جاؤ گے۔ تو بے شمار وام ہے، کوئی اوقات کے بارے میں وام ہے، کوئی اجامتوں کے بارے میں وام ہے، کوئی کپڑوں کے بارے میں وام ہے، فلانا کپڑا نہیں اچھا ہوتا ہے، فلانا رنگ نہیں اچھا ہوتا ہے، کالا رنگ نہیں اچھا ہوتا ہے، کالی کملی دیا راتی جاری تاریخ کر کالا رنگ کے نہیں اچھا ہوتا کپڑے آسی تو اس میں نام رکھے جائیں، اس کا بھی کچھ نہیں مزور اتنا ہے کہ اچھا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو، فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن دو اللہ کے سب سے پسندیدہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ بعض بچوں کے جو نام اچھے نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پہلے سے اچھا نام رکھتے تھے، بعض بڑوں کے نام بدلا بھی دیتے تھے اور نہیں بھی بدلاتے تھے، وہی نام بعض لوگوں کے رہتے تھے اور نہیں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ برہ مثلاً برہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں جویریہ، ان کا پہلا نام برہ تھا، وہ بھی کوئی غلط نام نہیں تھا، برہ نیکوکار، بر نیکی سے ہے، برہ نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے جویریہ رکھ دی، لیکن برہ نام کی بہت سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، ان کا نہیں بدلایا، شاید ان کے حوالے سے یا اس ذاتی شخصیت کے اعتبار سے کسی وجہ سے وہ ہم آہنگ نہ ہوتا ہو تو اس لیے بدل دیا۔ بہرحال نحوست وغیرہ کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ مشہور ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں پھر روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ گھر میں اور بیوی میں اور گھوڑے میں نحوست پائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ گھر کی نحوست یہ ہے کہ اب سایہ برا ملے، گھر میں جھگڑے ہوں، اختلاف ہوں، گھر کسی ایسی جگہ پر واقع ہو جو جگہ آب و ہوا کے اعتبار سے موزوں نہ ہو تو وہ منحوس ہے۔ بیوی منحوس یہ ہے کہ جھگڑالو ہو، لڑاکی ہو، اب آدمی کو پریشان کرنے والی ہو تو وہ بیوی منحوس ہے۔ گھوڑا نافرمان ہو، قابو نہ آتا ہو، اپنے پر سواری نہ کرنے دیتا ہو، وہ گھوڑا منحوس ہے۔ بس گھوڑے میں اور عورت میں اور مکان میں اس معنی میں نحوست کوئی نہیں کہ وہاں کوئی آدمی منحوس یا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس معنی میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بہت، چونکہ ہندوستان میں نحوستیں بہت تھی تو انہوں نے ان نحوستوں کی بہت تردید کی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں تھے وہ کہ کسی نے پوچھا تھی کہ یہ جس برتن کے ساتھ ہندوستان میں رواج ہے کہ جس برتن کے ساتھ مردے کو نہ لایا جائے، جس مٹی کے برتن کے ساتھ نہ لایا جاتا ہے مردے کو، پھر وہ توڑ دیے جاتے ہیں، وہ پوزا ہو یا وہ پیالہ ہو یا جو شے بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، یا وہ لکڑ ہو مٹی کا، وہ بعد میں توڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے لکھا کہ یہ غلط کام ہے اور گناہ ہے، اس لیے کہ ایک چیز کو ضائع کر رہا ہے بغیر کسی سبب کے۔ فرض کرو وہ پلیت، شرعی طور پر نحوست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ چیز پلیت ہو تو پلیت ہونے کا حل تو یہ ہے کہ اس کو دھو دیا جائے، بس دھونے کے ساتھ وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، توڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ بال ضائع کرنا ہے؟ اور اللہ پاک نے اس کو تبذیر اور اسراف کو ناجائز قرار دیا اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس طرح سے اس کی توہمات جتنے ہیں وقتوں کے بارے میں، اوقات کے بارے میں، فلاں وقت اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ آخر چہارشنبہ سفر کا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں تخفیف ہوئی تھی، اس لیے جو ہے وہ بابرکت ہے، ہندوستان میں نہاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف زیادہ ہوگی، یہ تو آپ کی تکلیف کی شدت کا دے رہا ہے۔ لوگوں مشہور کر جڑے جی خوشی کے داڑے سے حضور آرام ہو جائے تو خوشیاں میں منا دینے نہ دینے تو باہر جا سے نا
تو بس یہ تصورات ہوتے ہیں، اس لیے یہ اوہام ہیں آدمی کو. یہ وہی ذہن جو ہے توحید والا میں کہتا رہتا ہوں کہ بنانا چاہیے، کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، یہ اول آخر، اولین آخرین، جن انس اور ساری مخلوق نیک اور بد، یہ سارے مل کے کوشش کرے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے، ایسا فائدہ جو اللہ نہ پہنچانا چاہتا ہو، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور سارے لوگ اولین آخرین، اچھے برے اور بد چھوٹے بڑے، اور سارے مل ملا کے چاہیں کہ یہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں جو اللہ نہ پہنچانا چاہتا ہو، یہ سارے مل کے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جس کی مرضی سے سارے آسائشیں ہیں اور جس کی ناراضگی سے ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے آدمی کو رابطہ نہ قائم کرے. بیچ نکبے بنانے کبھی کاغے تونے تو توڑ کے ان میں لگا رہے آدمی. اس رب سے آدمی کا مستحکم ہو تعلق ہو. دیُدلِکُونَکَ بِأَبْصَارِ وَلَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِہِمْ. کوئی بڑے مار نظر لگانے والے تھے، وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کو دیکھیں اور غور کر، یا وہ نظر کوئی ہوتی ہوگی